یعنی کہ اگر بچے کو بہتری کی طرف لانا ہے تو پھر آپ کو اسے نرمی اور اس کی توجہ دلا کے لانا ہے، اور اگر اس کو کسی خرابی سے روکنا ہے تو پھر اس کو سختی کر کے روکنا ہے۔ اگر یہ پہلو ہم مد نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے بچے کی بہترین کردار سازی کر سکتے ہیں۔ مناظر، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور جہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں ممکنہ حد تک وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں اور تقویت کا باعث بنے، نہ کہ اختلاف کا باعث بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ضمیر آفاقی، پروگرام ہے تعلیم، صحت اور سماج۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹی پریس۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہم جو معاشرے کے سلجھتے ہوئے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، شہر کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، جس پر ہم اکثر بات کرتے ہیں، اس میں نئے سے نئے لوگ جو ہیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ماہرین ہیں اپنے اپنے شعبے میں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ آپ کی آراء ہمیں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، گزشتہ پروگرام پہ بھی ہمیں بہت سارے اسکولس کا بلٹ جو ہے وہ آیا تھا، ہمیں آؤٹ پٹ آئی تھی، جس پہ ہم نے ہوم ورک کی بات کی تھی کہ ہوم ورک جو ہے وہ بچوں کے لیے بوجھ ہے یا اس کی کوئی فائدہ یا فائدیت ہے۔ تو اس کے اوپر کچھ اسکولس کے مالکان نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا کہ جی بچے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی جتنا زیادہ آپ ہوم ورک دیں گے اتنے ہی زیادہ وہ اسکول کو اچھا سمجھتے ہیں یا ٹیچرس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے جو ہے نا، اگر آپ اسی ہمارے چینلز پہ پچھلے پروگرامز میں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے پہ کیا ڈسکشن کی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے بیگ جو تھا، بستہ جو تھا، یہ بوجھ کے حوالے سے اس کے اوپر ہم نے ماہرین کی آراء شامل کی تھی کہ یہ بیگ جو ہے کتنا نقصان دہ ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد محمود صاحب، جو ہمارے پروگرام کے مستقل مہمان بھی ہیں اور ماہر بھی ہیں اس سارے سبجیکٹ کے، مختلف علومز کے۔ ان کے ساتھ محمد نوید صاحب ہیں، جی شہزاد صاحب بھی ماہر تعلیم ہیں، دانشور ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو تعلیم اور تربیت ہے وہ ہم بچے والدین جو ہیں وہ اسکول کے اوپر ڈالتے ہیں، اسکول جو ہے وہ والدین کے اوپر ڈالتے ہیں، ٹیچرز کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہاں سے ان کو پڑھا کر بھیجتے ہیں، باقی ماں باپ جو ہیں وہ اس کے اوپر اس طرح کی توجہ نہیں دیتے۔ جبکہ والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے جی ہم تو اتنی بھاری فیسیں صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت جو ہے وہ اسکول کریں۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اگر اس کو تھوڑا سا سخت معاملے میں اس کو، اگر میرے ورڈ سخت نہ ہوں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اسکول بھی کہیں ناکام نظر آتے ہیں اور والدین بھی ناکام نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب کلاس میں بچہ ہوتا ہے، کلاس سے جب باہر نکلتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ہڑدھونگ مچتی ہے۔ اگر تعلیم و تربیت دونوں ادارے ٹھیک کر رہے ہیں، پیرنٹس اور اسکول، تو پھر بچوں میں اگر اسکول کلاس کے اندر ڈسپلن ہے، اسمبلی میں ڈسپلن ہے، تو باہر روڈ کے اوپر کیوں نہیں؟ اسی سوال کو ہم آج ڈاکٹر راشد صاحب سے اور نبی شہزاد صاحب سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے اس موضوع کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ بہت اچھا موضوع ہے اور اس میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسکول بھیج دیا، اب تمام تر تعلیم کی اور تربیت کی ذمہ داری اسکول پر یا ٹیوشن پر ہے، اور اسکول والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ بچے کو جز وقتی اپنے پاس رکھتے ہیں اور زیادہ وقت اس کا گھر پہ گزرتا ہے، تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری کا زیادہ حصہ والدین کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اسکول تعلیم کا تو ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ذمہ دار ہے، مگر والدین اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ اب تعلیم اگر دیکھا جائے تو بچے نے اسکول سے لینی ہے اور تربیت لینی ہے، لیکن اس کو اس کی پریکٹس کے لیے لامحالہ گھر اور معاشرہ چاہیے۔ اب وہ جب اسکول سے کچھ سیکھتا ہے اور گھر آ کے اس کی پریکٹس نہیں کرتا، اسکول جو اس کو ماحول دے رہا ہے وہ گھر آ کے وہ ماحول اس کو وہ تجربہ گاہ کے طور پہ نہیں ملتا، تو وہ بچے کی شخصیت پنپ نہیں پاتی۔
تو جہاں اسکول تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس ذمہ داری سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد خیال نہیں کر سکتے۔ والدین نے بھی لازمی طور پہ بچے کو وہ ماحول فراہم کرنا ان پہ لازم ہے جو اسکول میں ان کے لیے تخلیق کیا گیا۔ آپ اکثر دیکھیں ہمارے معاشرے میں انگلش اسپوکن کلاسز کا بڑا رواج ہے، اور کوئی بھی اسپوکن کلاس کے بعد کم ہی انگلش بولتا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دن میں 1 گھنٹہ انگلش ادھر بولتے ہیں، اور باقی 23 گھنٹے گھر آ کے جب پنجابی بولتے ہیں تو اگلے دن ان کے ذہن کی سلیٹ سے وہ ساری چیز مٹ چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے والدین بھی برابر کے شریک ہیں اس میں تعلیم و تربیت۔ اچھا نوید صاحب، آپ بتائیے، آپ ماشاءاللہ ماہر تعلیم بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور خود بھی ایک انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، آپ کے پاس بھی بے شمار بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو شکایت ہے والدین کو کہ جی ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، ہم آپ کو فیس دیتے ہیں اور اس فیس کے بدلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک بہتر انسان اسکول میں سے بن کر نکلے، تو یہ جو والدین کا جو یہ شکوہ ہے وہ کتنا مطلب بجا ہے یا بیجا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد اس نہایت نازک ٹاپک کو چوز کرنے کے اوپر اور اس کے اوپر روشن خیالی پیدا کرنے کی غرض سے یہ منعقد کرنے کے لیے مجلس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان چونکہ فطری طور پر اس کی جبلت میں ہے کہ وہ اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بجائے اس کو تفویض کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے جو فرائض ہیں وہ کوئی اور ادا کر دے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونے کے بجائے وہ سمجھتا ہے کہ اور کوئی اس کا اونرشپ اس کی لے کر اور اس کے بہاف پہ، اس کے جگہ پہ وہ ذمہ داریاں پوری کر کے تو اس کا جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ مکمل نہ بھی ہو پائیں تو بھی کوئی مشکل صورتحال اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو فرائض کی تفویض ہے ذمہ داریوں کی، وہ اگلوں کے حقوق کو پامال کرتی ہے، اور وہ حقوق جن کے پامال ہو رہے ہیں وہ ہمارے طلباء و طالبات ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے نونہال ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ محض سے لاحت تک آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو محض سے لاحت تک علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ہر سانس، ہر سال جو ہے وہ زندگی کی وہ آپ کو سکھا رہی ہے کچھ نہ کچھ، اور آپ اس سے نبرد آزمان نہیں، آپ اسے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برت سکتے۔ تو علم کا یہ جو سلسلہ ہے، جو تسلسل ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ اس کو کسی ایک چار دیواری کے اندر محدود کر دینا، قید کر دینا، وہ بالکل بھی جائز نہیں اور اصول کے منافی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو والدین ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا کہ دونوں ستون ہیں، اور والدین اور اساتذہ کرام ادارے، تو دونوں کو اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو تو جبھی یہ جو گاڑی ہے، یہ جو تسلسل ہے، وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر راشد صاحب، آپ ماشاءاللہ کیونکہ آپ کا تو یہ سبجیکٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ ٹرینر بھی ہیں، آپ مختلف کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں، آپ پبلشرز کے لیے بھی جاتے ہیں، آپ اسکولز کے لیے بھی، اسکولز کی سینکڑوں نے، آپ نے ہزاروں اسکولز میں جا کے ٹیچر ٹریننگ بھی کی ہے، اور لا محالہ آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے کچھ پروگرام ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پر آپ پیرنٹس کے ساتھ بھی لائزون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ پیرنٹس کا اپنی جگہ پہ یہ شکل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اسکول میں بچہ 6 سے 8 گھنٹے رہتا ہے، وہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، کھیلتا بھی ہے، مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی۔ وہاں پہ ٹیچر اپنی بہتر کیپیسٹی کے طور پہ، اپنے بہتر علم کے حوالے سے جتنا وہ منتقل کر سکتے ہیں بچے کو، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مطلب والدین کا جو شکوہ ہے، اس کیا ان کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، والدین کی جہاں تک بات ہے نا، میں اکثر اپنی پیرنٹنگ میں، ٹریننگ میں یہ ان کو بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے ڈیوائیڈ کرنی ہے ذمہ داریاں، اسکول کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ کی کیا ذمہ داریاں۔ میں نے اکثر پی ٹی سی میں، پی ٹی ایم میں جو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اس میں والدہ کو کہتے ہوئے سنا ہے
کہ میڈم آپ اس کو خود کہیں کہ یہ صبح نہا کے آیا کرے، یہ صبح پیسٹ کر کے آیا کرے، یہ اسکول سے لیٹ نہ ہوا کرے، یہ کتابیں پوری کر کے لایا کرے، تو مجھے ادھر بڑی ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ جو وہ ٹیچر کو چیزیں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ بیسیکلی اس ماں کی ذمہ داری ہے۔ پیسٹ کروا کے بھیجنا، اس کا اچھا ڈریس پہنا کے بھیجنا، کتابیں پوری کر کے بھیجنا، اس کو وقت پہ اسکول بھیجنا، یہ ٹیچر کی ذمہ داری نہیں۔ اور ٹیچر والدین کو شکایت کر رہے ہوتے ہیں، جی آپ اپنے بچے کو سمجھائیں، یہ کلاس میں بڑا شور کرتا ہے، یہ دوسروں کو تنگ کرتا ہے، یہ میرے بس میں نہیں آتا، تو یہ ٹیچر غلط کہہ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ٹیچر پہ بیس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین کو اور ٹیچر کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ مل کے ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالنے کی بجائے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کے چلیں گے، اپنی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے اور دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے میں اس کے ہیلپ آؤٹ کریں گے، تو پھر یقیناً ایک اچھا معاشرہ تخلیق ہوگا۔ شہراز صاحب، اب ہم اس پہ تھوڑا سا آپ سے آخری سوال ہے اور اس کو سمجھ کریں اپنے کم وقت میں۔ اب دو یہ ستون ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے، اسکول اور والدین، ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے اس معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکے؟ ان دونوں کو پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے، ہم ایک رسی کے ہی ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر کہیں سے رسی ٹوٹ جائے گی تو یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ جہاں سے والدین جو ہیں وہ رسی کو چھوڑیں گے وہاں سے اساتذہ نے اس رسی کو تھام لینا ہے، اور جہاں سے اسکول اور اساتذہ رسی کو چھوڑیں گے وہاں سے والدین نے اپنی ذمہ داری دوبارہ سے نبھانی شروع کر دینی ہے۔ یہ تسلسل کا عمل ہے، یہ سلسلہ کہیں پہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ اسکول اور اساتذہ، اگر آپ جیسے پی ٹی ایم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے اور بجا طور پہ وہ ان کو رہنمائی بھی دیتے ہیں، ہمارے اداروں میں بھی آ کے دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ ذمہ داری مشترکہ ذمہ داری سمجھیں، بجائے کہ ایک کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے اور دوسرا بری ذمہ ہو جائے۔ تو یہ مشترکہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جیسے حبل اللہ کا تصور ہے ہمارے دین میں، تو ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، تو ہمیں اس رسی کو بھی تھامنا پڑے گا، اس کردار میں، سیرت میں، علم میں، تعلیم میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور جہاں پہ اور بڑی لطافت کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا، اس میں بڑی خوش اسلوبی سے طے کرنا پڑیں گے یہ مناظر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا احساس کریں، اور جہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں ممکنہ حد تک، وہاں پہ ایک دوسرے کے لیے موجود ہوں اور تقویت کا باعث بنے، نہ کہ اختلاف کا باعث بنے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھیں مہاراج جو اس وقت ہم اوورآل ہم اگر معاشرے کا ہم اس کی بنیاد دیکھیں، معاشرے میں پھیلتے ہوئے ان بچوں کو دیکھیں، پھر یہی بچے جو ہیں پرائمری سے میٹرک سے کالج یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، اور سوسائٹی میں جو ان کا کردار ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خوش آمد اس لیے نہیں ہے کہ انتشار کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ کردار سازی میں اب پھر وہی بات آ جائے گی، کردار سازی میں بچے کی ایک بہتر انسان بننے کی کردار سازی میں اسکول اور والدین کو کیا کرنا ہے؟ بہت خوبصورت کویشچن۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے کی جو کردار سازی ہے اس کے 4 پہلو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو اس میں میجر پہلو ہے والدین، دوسرا پہلو ہے اس کے اساتذہ، تیسرا پہلو ہے ہمارا معاشرہ، اور چوتھا پہلو ہے ہمارا سوشل میڈیا۔ یہ چاروں جس بچے کو بہتر شکل میں میسر ہوں گے اس کی کردار سازی بہت اچھی ہوگی۔ اور والدین کو اور ٹیچر کو میں اکثر ایک چیز کی طرف ان کی توجہ دلاتا ہوں، ہم لوگ بچے پہ سختی کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بھلائی کر رہے ہیں۔ بچے پہ جو سختی ہے وہ ہمارا بنیادی طور پہ کنسیپٹ غلط ہے۔ ہم بچے کی درستگی کے لیے اس کی بہتری کے لیے سختی کرتے ہیں، یہ پہلو غلط ہے۔ اصل میں بچے پہ جو سختی ہے وہ اس کو خرابی سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ والدین سمجھتے ہیں ہم بچے پہ جو سختی کرتے ہیں جی وہ اس کی بہتری کے لیے، نہیں،
بہتری سے مراد یوں لیجئے کہ میں اپنے بیٹے کو سختی سے جو سیب کھلانا چاہتا ہوں وہ غلط ہے، کہ سیب کھانا اس کے لیے اچھا ہے لیکن یہ سختی سے کھلایا نہیں جائے گا، لیکن اسے وہ جو چھری پہ انگلی پھیر رہا ہے یا وہ ایک منڈھیر پہ چل رہا ہے جس سے گر سکتا ہے، اس سے اگر میں کندھے سے جھٹک کے بھی ادھر کرتا ہوں تو وہ سختی اصل میں سختی ہے، سیب کھلانے والی سختی نہیں۔ یعنی کہ اگر بچے کو بہتری کی طرف لانا ہے تو پھر آپ کو اسے نرمی اور اس کی توجہ دلا کے لانا ہے، اور اگر اس کو کسی خرابی سے روکنا ہے تو پھر اس کو سختی کر کے روکنا ہے۔ اگر یہ پہلو ہم مد نظر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اپنے بچے کی بہترین کردار سازی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کے پروگرام میں ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر راشد نمود صاحب کی، محمد نوید شہزاد صاحب کی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اس تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو آخری ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، اور اصل بات بھی وہی ہے کہ اسکول اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، والدین اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تیسرا جو بہت اہم کمپوننٹ ہے جس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، وہ ہے ہمارا معاشرہ یا ہماری ریاست۔ ہم اپنے بچے کو جب بہت اچھی تربیت دیتے ہیں، ہم بچے کو اس کے نورمس ہر چیز کو سکھا رہے ہوتے ہیں، آگے اسکول بھی وہی سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہی بچہ جب باہر نکلتا ہے تو باہر کا ماحول وہ اڈاپٹ کرتا ہے، وہاں سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے۔ قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو اور ٹیچرز کو، اساتذہ کو، اسکولز کو کم سے کم اس کے ایتھکس جو ہیں، بنیادی ایتھکس ہیں، سڑک پار کرنا کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، باہر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ مطلب کسی نے آپ سے اگر کوئی آپ کو کوئی کام کہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا، فٹ پاتھ پہ چلنا، پھر صفائی کرنا، مطلب آپ واش روم میں گئے ہیں تو واش روم کی صفائی کس نے کرنی ہے؟ اگر آپ گئے ہیں تو اس کو آپ کو کوئی کر کے آنا ہے، آپ نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بچوں کو بتانے والے، یہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے اوپر زیادہ بھی اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ دنیا بھر میں تو اب یہ سوشل ورک شروع ہو گیا کہ بچوں سے جو ہے وہ پارکوں میں مختلف جگہوں پہ صفائی کا بھی کام لیا جاتا ہے، سوشل ورک کروایا جاتا ہے تاکہ یہ بچے سوسائٹی میں گھل مل جائیں۔ تو اس حوالے سے میں اجازت چاہوں گا، لیکن یہ بات کرتے ہوئے کہ پیرنٹ، اسکول اور معاشرے کے ساتھ ریاست، معاشرے کے ہر فرد کو، جو بچہ باہر گلی میں ہے، بچہ سڑک پہ ہے، بچہ کسی بس میں ہے، بچہ ٹرین میں ہے، بچہ یا نوجوان جو ہے کسی جہاز میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کا بچہ ہے، وہ ہمارا بچہ ہے، ہم سب کا بچہ ہے، مشترکہ ثاثہ ہے۔ اگر وہ کہیں کسی جگہ پر کوئی غلط کر رہا ہو تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اسے ہم ایک احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کام سے باز رکھیں۔ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں سارے مل جل کر تو یہ معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں یہ بہت ٹیلنٹڈ بھی ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں کا استعمال اچھے طریقے سے کر کے اسی ملک کو دنیا میں ایک نامور اور بہت اچھا ملک بنا سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پھر ہمارے یہاں پہ سلائڈس کے اوپر آپ کو ہمارے نمبر نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی سوال ہو، ہمارے اس پروگرام میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہو کسی بھی ایشو کے حوالے سے، تو اس کے لیے ہمارا اسٹوڈیو بھی حاضر ہے، ہمارا یہ پروگرام بھی حاضر ہے۔ آپ یہاں پر آئیں، اپنی ڈسکشن کریں تاکہ ہم مل جل کر کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔